بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محبوب آپ کے سامنے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلامک واقعے کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ باپ کی چھری بیٹے کی گردن۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک بندے تھے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا جو بعد میں نبی ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بمشکل 7 برس کے تھے کہ رات ان کے والد ماجد نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی قربانی کا حکم دیا۔ یہی خواب انہیں مسلسل 3 رات آتا رہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ بیٹے کی قربانی کا حکم واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس کی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کو اعتماد میں لے کر اسے اپنا خواب سنا دیا اور پھر اس معاملے پر اظہار خیال کے لیے کہا۔ ننھا اسماعیل علیہ السلام بہت دلیر اور تابعدار بچہ تھا۔ وہ بغیر کسی خوف یا ہچکچاہٹ کے بولے، پیارے ابا جان، برائے کرم عین وہی کیجیے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ نیک بچے کے اس جواب سے آپ بے حد خوش ہوئے۔ باپ بیٹا دونوں ایک غیر آباد جگہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی باپ نے بیٹے سے کہا، اوندے منہ لیٹ جاؤ۔ باپ نے ہاتھ میں تیز چھری تھام لی اور اس کی دھار بیٹے کے گردن پر رکھ دی۔ پھر آنکھیں بند کر کے انہوں نے اللہ کا نام لیا اور چھری بیٹے کی گردن پر پھیرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی مگر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کا تصور تک بھی نہ کر سکتے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ ان کے بہتر زور لگانے پر بھی چھری گردن نہ کاٹ پائی۔ بیٹے کی بجائے دمبا۔ آپ اسی حال میں تھے کہ ایک پراسرار آواز آپ سے مخاطب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان کی آزمائش کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں، خواہ اس میں بیٹے کی جان تک بھی چلی جاتی ہو۔ آواز نے مزید کہا کہ آپ امتحان میں کامیاب رہے، پیارے بچے کو ذبح کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک مردہ دمبا کھڑا ہے۔ انہیں حکم ملا کہ اپنے تابع فرمان بیٹے کی بجائے اس دمبے کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوری تعمیل کی اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دمبے کو ذبح کر دیا۔ قربانی کے بعد دونوں باپ بیٹے خوشی خوشی گھر لوٹ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ بہت خوش ہوئیں اور اللہ کا شکر بجا لائیں۔ خاندان کے سارے افراد خوش تھے کہ باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کی تعمیل پر کسی ڈر خوف کا اظہار تک نہ کیا، اور یہ کہ اللہ کے حکم کی اس فوری تعمیل کی کارروائی سے خوش ہو کر انہوں نے بیٹے کے بجائے دمبا ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ اس دلچسپ واقعے کو بڑی تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان ہر سال ایک بڑے تہوار کی صورت میں اس واقعے کو یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس تہوار کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں اور یہ اسلامی مہینے ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اس روز مسلمان اللہ کی راہ میں قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ دراصل جانور کی قربانی سے مسلمان اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ قربانی کا گوشت مسلمان خوش ہو کر کھاتے ہیں، اسے اپنے عزیزوں و دوستوں کے ہاں بیچتے ہیں اور ایک حصہ غریب اور نادار لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ اسلامی تہوار اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ تمام اسلامی ممالک اور ان تمام علاقوں میں جہاں مسلمان بستے ہیں بڑی آب و تاب اور جوش و جذبے سے منائی جاتی ہے۔